کچھ مسلمان نوجوان زور آزمائی اور وزن برداری کے مقابلے میں سرگرم تھے۔ ایک وزنی پتھر اس جگہ پڑا ہوا تھا اور سبھی نوجوان اس بھاری پتھر کو اٹھانے میں اپنی قوت اور مردانگی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ہر شخص اپنی قوت کے اعتبار سے اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہنچ گئے اور ان نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ زور آزمائی کر رہے ہیں۔ دراصل دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اگر تم لوگ پسند کرو تو میں بتا دوں کہ تم میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ جی ہاں، ہم لوگ بڑی خوشی کے ساتھ آمادہ ہیں۔ اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ آپ جیسا اور ہمارے درمیان ہونے والے زور آزمائی کے مقابلے کا فیصلہ کریں۔ سبھی لوگ اس بات کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نوجوان کو سب سے زیادہ طاقتور بتائیں گے۔ کچھ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہیں گے کہ میری نظر میں تم لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ طاقتور یہ ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ طاقتور شخص وہ ہے جس کو کوئی چیز بہت پسند آ گئی ہو اور وہ اس چیز کا گرویدہ بھی ہو گیا ہو، مگر وہ چیز اس شخص کو حق اور انسانیت کی راہ سے منحرف نہ کر سکے، اور وہ چیز اس شخص کو برائی سے آلودہ نہ کر دے، یعنی پسندیدہ چیز کا عشق سے انسانیت سے خارج نہ کر سکے۔ اور اگر وہ شخص کسی چیز سے ناراض ہو گیا ہو اور غصے کی وجہ سے وہ آگ بگولا ہو رہا ہو، پھر بھی اپنے آپ پر وہ پوری طرح قابو رکھتے ہوئے غصے کی حالت میں بھی سچائی کے علاوہ اور کچھ نہ کہیں اور جھوٹ و گالی گلوچ سے اپنی زبان آلودہ نہ کرے، اور ایسا شخص اگر صاحب اثر ہو گیا تو بڑی سے بڑی رکاوٹ اور دھمکی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور وہ کسی بھی حال میں حق اور انصاف سے تجاوز نہ کرے گا۔